اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ درود بھیجیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کے لیے فرمائش کی گئی ہے اس موضوع کا نام برزخ ہے۔ اگرچہ مختلف مناسبتوں سے خصوصاً ایصال ثواب کے لیے منعقد مجالس عزا میں اس موضوع پر گفتگو کی جاتی رہی ہے، لیکن آج ضرورت محسوس کی گئی کہ اس موضوع پر بھی قدر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ برزخ اور دینی اصطلاحات کی طرح دو معنی رکھتا ہے، ایک لغوی معنی جس کو اہل لغت نے لکھا ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی۔ قرآن کے اندر صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج ان عبادات کا نام موجود اور مذکور ہے۔ اہل لغت نے جو مسلمان بھی شاید نہ ہو اور ان عبادات کا قائل بھی نہ ہو، اس نے جو ان کا معنی لکھا ہے وہ نماز کا معنی دعا ہے، زکوٰۃ کا معنی نشو و نما ہے، روزے کا معنی رکنا ہے، حج کا معنی لغت میں قصد کرنا ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں یا دیگر مستند عربوں کے کلام میں یہ الفاظ ان معنوں میں استعمال بھی ہوئے ہیں، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ خالق کائنات کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں سے آپ صدقہ وصول کریں۔ یقیناً اس صدقہ سے مراد وہ صدقہ نہیں ہے، وہ مال، وہ نقد رقم یا کپڑا یا جانور نہیں ہے جو آپ اپنے کسی عزیز کی بیماری کے موقع پر شفا یابی کی نیت سے دیتے ہیں۔ اس سے مراد واجب صدقہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جو کہ ہمارے فقہ کے مطابق 9 چیزوں میں واجب ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں سے آپ صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کریں۔ وصل علیہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پر درود بھیجیں، آپ ان پر صلوات بھیجیں۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد ان کے لیے آپ دعا کریں، اس لیے کہ آپ کی ان کے حق میں دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ یہاں یہ دعا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس طرح صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج ان کے لغوی معانی ہیں اور اصطلاح میں مخصوص عبادات کا یہ نام ہے، اسی طرح برزخ 2 چیزوں کے درمیان جو چیز حائل ہو، 2 چیزوں میں کوئی تیسری چیز آ کے وہ فاصلہ ڈالے، اس کو لغت میں برزخ کہا جاتا ہے۔ اور انسان کے قبر میں سپرد خاک کیے جانے سے لے کر روز قیامت
دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے لیے اٹھنے تک کا جو فاصلہ یا دورانیہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایک مرحلے سے لازمی طور پر گزرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کے نزدیک انسان کا مطلب اس کا یہ قابل مشاہدہ اور محسوس جسد خاکی نہیں ہے کہ جس میں چند لیٹر خون اور چند کلو گوشت اور ہڈیاں اور پوست یا چند ہزار یا ملین رگیں اور شریانیں یا اس کی سب سے چھوٹی اکائی خلیہ اور سیل ہے۔ ایک مسلمان کے نزدیک انسان اس سے ماورا، اس سے ایک بالاتر چیز کا نام ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان اپنے اعضائے بدن کو اور صادر ہونے والے اعمال اور افعال کو ایک چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میرا ہاتھ، میرا سر، میرا بازو، میرا سینہ، چھاتی، میں نے کھایا، میں نے پیا، میں نے دیکھا، میں نے سونگا، میں نے چکھا۔ اپنے اعمال کو بھی ایک چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنے اعضائے بدن کو بھی ایک چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کو کوئی عربی میں انا، فارسی میں من اور اردو میں بولتے ہیں۔ میرا سر، میرا جسم، میرے خارجی، بیرونی اور داخلی اعضاء، میرا فلاں کام، میرا فلاں کام، میرا فلاں کام۔ جسم کے ایک ایک عضو، سر سے لے کر پاؤں تک، بیرونی اعضاء جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور داخلی اعضاء جن کو بظاہر ہم نہیں دیکھ سکتے، ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ یا اس سے بھی زیادہ باریک بین یا پیچیدہ جو ٹیسٹ ہیں ان کے ذریعے ان اعضاء کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ایک عضو کو ایک چیز کی طرف آپ نسبت دیتے ہیں، ایک ایک عضو کو، جسم کے ایک ایک سیل کو ایک چیز کی طرف آپ وہ نسبت دیتے ہیں۔ عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ یہ ایک ایک چیز جو کہ قابل مشاہدہ ہے، کچھ عام نگاہوں کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزوں کو، اور کچھ چیزوں کو آپ خوردبین کے ذریعے یا مشین کے ذریعے دیکھتے ہیں، بالآخر قابل مشاہدہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر آپ ایک چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں تو لا محالہ وہ جس کی طرف ان تمام چیزوں کو منسوب کرتے ہیں اس کو اور ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں جو منسوب ہو رہی ہیں ان کو اور ہونا چاہیے۔ جن کو منسوب کرتے ہیں یہ اعضائے بدن ہیں جو قابل مشاہدہ ہیں، اور جس کی طرف ان تمام اعضاء کو ہم منسوب کرتے ہیں یا جس کی طرف اپنے تمام اعمال کو منسوب کرتے ہیں، میں نے کھایا، میں نے پیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ کیا، میں نے مجلس پڑھی، سنی، صف اعضاء برپا کی، تمام اعمال کو جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کو اور ہونا چاہیے۔ وہی ہماری حقیقت ہے، وہی ہماری حقیقت ہے، وہی اچھے اور برے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اچھے اعمال کا صلہ بھی اسی کی وجہ سے ملتا ہے، اور برے اعمال کی سزا یا مجازات جسے اب کیفر کردار کہتے ہیں وہ بھی اسی انسانی حقیقت کی وجہ سے ملتا۔ اصل ذمہ دار وہی ہے۔ جب سے میں نے اور آپ نے ہوش سنبھالا، اپنے ان تمام اعضائے بدن سے قطع نظر ایک چیز کو اپنے اندر ہم محسوس کرتے ہیں، وہی میں، وہی انا، وہی من۔ میں دوسری میں تھا، میں نے یہ کام کیا، میں پانچویں میں تھا، میں نے یہ کام کیا،
میں 8ویں میں تھا تو میں نے یہ کام کیا، 10ویں میں تھا، FA میں تھا، MA BA میں تھا، میں نے یہ کام کیا۔ ایک چیز ہے جو آپ کی پوری زندگی، وہ 60 سالہ ہو یا 70 سالہ ہو یا 80 سالہ ہو، آپ کی پوری زندگی کے اوپر وہ ایک چیز محیط ہے، یہ آپ کا جسد خاکی اب تو یہ روز روشن کی طرح اور 2 دونے 4 کی طرح ہے، کہ جس طرح آپ ایک گاڑی جس کو آپ خریدتے ہیں اور گاڑی کی خریداری کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے پرزے جب تک مرمت کے قابل ہیں اس کی آپ مرمت کرواتے ہیں، اور اگر مرمت کے قابل نہ ہو تو وہ پرزہ آپ تبدیل کرا دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ 10-12 سال 15 سال تک پوری گاڑی آپ کی وہ چینج ہو جائے، جس کو آپ اوورہالنگ کہتے ہیں۔ شاید گاڑی کی کچھ چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں اول سے لے کر آخر تک باقی رہے، لیکن یہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک ہر 20 سال میں سارا جسم مکمل طور پر اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، ہر 20 سال میں اس کا سارا جسم مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی 20-25 سال پہلے خدا نخواستہ قتل جیسے جرم اور جنایت کا مرتکب ہو، اس ہاتھ سے چاقو کا وار کرے، اس ہاتھ سے فائر کرے اور کچھ بے گناہوں کو وہ جان سے مار دے، اور یہ کیس عدالت میں چلتا رہے، 20-25 سال کے بعد کوئی منصف جج اس کے خلاف فیصلہ صادر کرے اور سزائے موت سنا دے، تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس جج نے بے انصافی کی، اس لیے کہ جس ہاتھ، جس گوشت، جس پوست، جن رگوں اور جن ہڈیوں کے ذریعے اس نے گولی چلائی تھی یا تلوار اور نیزے کا وار کیا تھا، اور جس ہاتھ کے ذریعے اور جس گوشت کے ذریعے اس نے گرنیڈ پھینکا تھا، وہ گوشت تو آج نہیں ہے۔ یہ جو گوشت نظر آ رہا ہے، جو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، جو رگیں نظر آ رہی ہیں، یہ شکل و شمائل میں اس ہاتھ سے یہ ملتے جلتے ہیں۔ وہ ہاتھ تو کبھی کا تحلیل ہو گیا ہے، یہ بھی کوئی بھی نہیں کہے گا۔ کہیں گے کہ جس نے قتل کیا تھا اسی کو سزائے موت ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل حقیقت میں اس ہاتھ نے نہیں کیا تھا، نہ اس ہاتھ نے کیا تھا جو 25 سال پہلے آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ حقیقت میں قتل کیا تھا اس نے کہ جو آپ کی حقیقت ہے، اس نے کہ جس کی طرف آپ کے سارے اعضاء منسوب ہیں، اس نے کہ جس کی طرف آپ کے سارے اچھے اور برے اعمال منسوب ہیں، اور وہ میرے اور آپ کی نفس اور روح ہے، وہ ہماری حقیقت ہے، وہ ہماری حقیقت ہے۔ اور موت کے نتیجے میں بھی، موت کے نتیجے میں اس حقیقت کا فرشتہ اجل کچھ نہیں بگاڑتا، صرف اس حقیقت سے ان ظاہری اعضاء کا جو ربط و تعلق ہے، عارضی طور پر اس تعلق کو وہ منقطع کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ اس تمہید کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ان اعضائے بدن کا نام نہیں ہے، انسان کے اس سے ایک بالاتر حقیقت کا نام ہے۔ اور اس تمہید کی روشنی میں بھی ہم موت کی حقیقت سے متعارف ہو سکتے ہیں کہ موت صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا نام نہیں ہے، موت جسد خاکی کا زیر زمین جا کے تحلیل ہونے کا نام نہیں ہے، موت انسان کی حقیقت سے وقتی طور پر اس کے اوزار کو چھین لینے کا نام ہے۔ جو آپ کی حقیقت ہے یہ سارے اس کے اوزار ہیں، ان اوزار سے اس کی حقیقت کو عارضی طور پر اللہ یتوفی الانفس حین موتها، سورہ زمر کی عجیب خوفناک آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے 2 موقعوں پر میں تمہاری روح کو، نفسوں کو اپنے تحویل میں لیتا ہوں۔ یہ وفات، توفا، یہ فوت سے نہیں بنا، فوت ہو جانا، معدوم ہو جانا نہیں، یہ وصول کرنے کے معنی میں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها،
دو موقعوں پر اللہ تعالیٰ تمہارے نفوس کو اپنے تحویل میں قبضے میں لیتا ہے، ایک اس وقت جب تمہیں موت آتی ہے، اور دوسرا وہ موقع جب تم چند گھنٹوں کے لیے سو جاتے ہو، جب نیند آتی ہے رات کو یا دن کو، قیلولہ کے نام سے آپ چند گھنٹے آرام کرتے ہیں۔ دونوں موقعوں پر، مرتے وقت بھی اور سوتے وقت بھی، نیند کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو اپنے تحویل میں لیتا ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا تمہیں اس طرح موت آئے گی جس طرح تمہیں روزانہ نیند آتی ہے، اور جس طرح نیند سے تم بیدار ہوتے ہو وہ ٹائم پیس کی آواز سن کے، اسی طرح تمہیں روز حشر حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ فرق اتنا ہے کہ اس کا دورانیہ کم ہے اور اس کا دورانیہ زیادہ ہے۔ موت صفحہ ہستی سے مٹنے کا نام نہیں ہے۔ یہ طرز تفکر اسی صورت میں اپنایا جا سکتا ہے کہ جب انسان کو انہی ظاہری اور قابل مشاہدہ اور محسوس اعضائے بدن میں ہم منحصر نہ سمجھیں، وجود کو مادے کا اور مادے کو وجود کا دوسرا نام نہ دیں۔ انسانی وجود مادہ سے ماوراء ایک حقیقت ہے۔ جب یہ بات طے پا گئی کہ انسان صرف ان قابل مشاہدہ اور محسوس اعضائے بدن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اعضائے بدن تو اس حقیقت کے لیے اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو ہمارے تمام تر اچھے اور برے اعمال کا ذمہ دار ہے، برزخ کی طرف اب اشارہ کرتے ہیں، قرآن کے اندر بھی اور معصومین کی روایات کے اندر بھی اس کی طرف اشارے بلکہ تصریح ملتی ہے کہ 3 قسم کی زندگیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک وہ زندگی جس کے نتیجے میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کی سما خراشی کر رہا ہوں، اور دوسری زندگی عالم برزخ کی زندگی ہے، اور تیسری زندگی بعث کے بعد روز قیامت حساب کتاب سے فارغ ہونے کے بعد، یا کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں سے انسان محظوظ ہوتا رہے گا، یا کبھی ختم نہ ہونے والے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ 3 زندگیوں کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، 3 زندگیوں کا تذکرہ مستند کلام معصوم میں موجود ہے۔ ایک یہ زندگی جس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں، زندگی نظر نہیں آتی، یہ اس حال میں ہم بیٹھے جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کے سب زندگی کے آثار ہیں۔ میرا بولنا، آپ کا بیٹھ کے سننا، یہ سب زندگی کے آثار ہیں۔ زندگی آج تک کسی کو نظر نہیں آئی، جو چیزیں موجود ہیں لیکن قابل مشاہدہ نہیں ہیں، ان میں ایک زندگی بھی ہے، ایک یہ زندگی ہے۔ اور دوسری زندگی قبر میں انسان کے سپرد خاک کیے جانے کے بعد ایک زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس زندگی کے آغاز سے لے کر روز قیامت یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، وہاں تک کی زندگی۔ اور تیسری زندگی وہ ہے کہ جو قیامت کے آغاز سے وہ شروع ہوتی ہے، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ 3 زندگیاں ہیں۔ پہلی آیہ کریمہ حتی اذا جاء احدهم الموت، قرآن کی بہت ساری آیات کا مفہوم اور مضمون اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس آیت کے آغاز سے پہلے ایک آدھ جملوں کو پوشیدہ اور مقدر نہ مانا جائے۔ ان آیات میں سے ایک یہ بھی ہے، علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگ اپنی بدعمالیوں پر وہ کے اوپر قائم رہتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت۔ اس آیہ کریمہ میں یعنی روح کے قبض ہونے سے پہلے، روح کا اس جسد خاکی سے نکلنے سے پہلے، جب انسان اپنے اچھے یا برے اعمال، اچھے یا برے انجام کے آثار کو دیکھنے لگتا ہے، تو دیکھ کے
فرشتہ سے مخاطب ہوتا ہے اور ان دونوں میں ایک سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مرنے والے اور فرشتہ اجل میں ایک مکالمہ ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت آتی ہے، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا چند دن کی اور مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اس کے ترجمے میں بھی قدر اختلاف ہے، تاکہ میں ان نیک اعمال کو انجام دے سکوں کہ جن کو میں نے زندگی میں انجام نہیں دیا اور ان کو ترک کرتا رہا. جواب ملتا ہے کلا، ہرگز نہیں. اس کلا کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ نہیں، اب مہلت ہرگز نہیں ملے گی. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ جو تو وعدہ کر رہا ہے کہ اگر مہلت مل گئی، وہ نیک اعمال، وہ واجبات جو میں نے ترک کیے ان کو ان کی تلافی کروں گا، یہ جھوٹ بولتا ہے. اگر ہم نے لوٹایا بھی تو پھر وہی معمولات زندگی کو تو جاری رکھے گا. یہ جو اگلا جملہ ہے نا، اگلا جملہ، اس سے دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے. انہا کلمۃ هو قائلها، اے لقلقائی لسانی ہے، زبانی باتیں ہیں. اگر ہم نے اس کو لوٹا بھی دیا تو ہاں، یہ اس کی زندگی کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یہ ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے باضابطہ طور پر برزخ کا ذکر کیا. وَمِن وَرَائِهِمْ، اب ان کے بعد برزخ ہے. کب تک اس عالم برزخ میں رہے گا؟ الی یوم یبعثون، اس وقت تک جب تک یہ حساب کتاب کے لیے نہیں اٹھائے جاتے، یہ عالم برزخ میں رہے گا. دوسری آیت، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. یہ جو پہلی آیت ہے وہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 100 ہے، اور جو دوسری آیت ہے وہ سورہ مومن کی آیت نمبر 11 ہے. ربنا امتنا اثنتین، خدایا تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا. وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن، اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا. وہ 2 اماتہ کسی کو جان سے مار دینا، وہ 2 اماتے کون سے ہیں؟ کن کن موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ انسان کو جان سے مارا؟ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن، اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا. یہ جو شروع کی جو یعنی نطفے کے مراحل سے گزر کے انسان میں روح آ جاتی ہے اور ایک انسان وہ ایک قابل اور صاحب شعور بن جاتا ہے، اس کے لیے احیا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. مردہ نہیں ہے، وہ مردار نہیں ہوتا، مردے کو زندہ کیا جاتا ہے. نطفے کے مرحلے کو مردہ نہیں کہا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ مردہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے. ان میں سے پہلا مرحلہ ربنا امتنا اثنتین، پہلا اماتہ، یہ ابھی یہ جو زندگی جاری ہے اور چل رہی ہے، اس کے اختتام پر طبیعی موت، زلزلہ کے نتیجے میں، ہارٹ اٹیک کی صورت میں، کسی فضائی یا زمینی حادثہ کی صورت میں انسان اگر اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے، یہ ہے پہلا اماتہ. پہلا اماتہ، یہ پہلی موت ہے. دوسری موت کدھر ہے؟ دوسری موت وہ ہے نفخ فی الصور، سور پھونکنے کا جو ذکر ہے 2 دفعہ ہے. 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. ایک دفعہ سور پھونکے جانے کے نتیجے میں انسان کو زندہ کیا جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ اس کے نتیجے میں اس کو موت آتی ہے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے.
تو جو اماتہ اول ہے، پہلی وہ اماتہ ہے، یہ اس زندگی کے اختتام پر یہ پہلا اماتہ ہوگا، یہ ہماری پہلی موت ہوگی، اور پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے جو پہلی زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے۔ پہلی زندگی برزخ کی زندگی ہے، یعنی اس جسد خاکی کے روح سے نکل جانے کے بعد، اور جب اس کو ہم قبر میں سپرد خاک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ روح جس کا رابطہ اس جسد خاکی سے منقطع ہو گیا تھا، اوزار اس سے چھین لیے گئے تھے، بعض روایات کے مطابق اس کے پورے جسم میں وہ روح کی فعالیت یا کارکردگی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اعمال کے مطابق جسم کے صرف اوپر کے حصے میں جان آتی ہے کہ جس سے وہ سوال جواب کا سلسلہ جاری ہو سکے، نکیر اور منکر کے سوالات کا وہ جواب دے سکے۔ یہ پہلا احیاء ہے، یہ پہلا احیاء ہے۔ اور پھر اس احیاء کے نتیجے میں یہ جب سوال جواب سے فارغ ہوتے ہیں، جو اسی جسد خاکی کے ذریعے لیا جائے گا، یہ اس سے نکل کے ایک اور جسد، ایک اور جسم، کہ جس میں اس جسم کی طرح گوشت پوست ہڈیاں آنکھیں نہیں ہیں، شکل و شمائل میں وہ اس طرح کا ہے، لیکن اس کی خصوصیات اور ہیں، وہ لطیف ہیں، وہ اس طرح عام دکھائی نہیں دیتا، جتنا وہ طاقتور ہے اتنا یہ جسد خاکی طاقتور نہیں ہے۔ جسد مثالی، اس میں وہ روح چلی جاتی ہے، اور روح کے چلے جانے کے بعد یہ روح کی یہ زندگی اس جسد خاکی میں وہ قیامت تک۔ روایات میں ہے مومن وادی السلام میں اور مشرک وادی برہوت میں، یہ ایک آیہ کریمہ ہے۔ اور اماتہ دوم وہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، قیامت سے پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، اس کے نتیجے میں یہ برزخی زندگی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد احیاء دوم ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یا دوسری آیت میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ وہ جو جب دوسری دفعہ ہم سور پھونکیں گے اور لوگوں کو حساب کتاب کے لیے محشور کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، وہاں پھر ماں باپ بہن بھائی میاں بیوی میں کوئی تمیز نہیں ہوگی، وہ پھر رشتہ داریوں کی بنیاد پر وہاں فیصلے یا سفارشیں نہیں چلیں گی۔ ایک تیسری آیہ کریمہ ہے کہ جو واضح طور پر برزخی زندگی کے بعض حالات اور کیفیات کی طرف اس میں اشارہ موجود ہے۔ النارو، یہ آل فرعون کے بارے میں ہے، النارو یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روز قیامت طلوع و غروب، شب روز کا، عصر کا وہ نہیں ہے، سلسلہ نہیں ہے۔ یہ آیہ کریمہ کہتی ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان لوگوں کو، کفار کو صبح و شام آتش کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے، اٹھا کے ان کو اس کے ایندھن میں نہیں ڈالا جاتا۔ یعرضون علیہا یعنی قیامت کے آگ کی شدت زیادہ ہے، اس آگ کی شدت کم ہے۔ یعرضون علیہا یعنی آگ کے شعلوں کے قریب ان کو کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آگ کے سامنے پیش کیا جانے کا تذکرہ ہے وہ یوم تقوم الساعۃ سے پہلے ہے، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے، یعنی انہی دنوں میں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہی دنوں میں وہ مختلف یا اپنے اعمال کا جو کیفر کردار ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، سئل عن ارواح المؤمنین، پوچھا گیا کہ مومنین کی روحیں کہاں ہیں آج کل جو مرحوم ہو گئے ہیں؟ فرمایا فی حجرات فی الجنہ، اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو روز قیامت حساب کتاب کے بعد انشاءاللہ آپ کو یا اور پیروان اہل بیت کو ملے گی۔ فی حجرات فی الجنہ یأکلون من طعامها ویشربون من شرابها، وہ
اس جنت کے برزخ کی جنت کے کھانے وہ کھا رہے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں؟ خدایا اب قیامت کو بھی برپا ہونا چاہیے، اور جو تو نے ہم سے وعدے کر رکھے ہیں ان وعدوں کو بھی اب پورا ہونا چاہیے۔ اس میں بھی واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ برزخی زندگی، برزخ کی نعمتیں یا برزخ کا عذاب یہ اور ہے، اور قیامت کے بعد کی نعمتیں یا قیامت کے بعد کے عذاب یا عقاب یہ اور ہے۔ اور جب روایتیں بہت ساری تھیں، میں ان کو حذف کر رہا ہوں، اور جب ارواح مشرکین کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، فرمایا فی النار یعذبون، فی النار یعذبون، ان کو بھی احساس ہے، کفار کو بھی احساس ہے کہ وہ جس قسم کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اس کو برداشت کرنا، اس کا تحمل کرنا یا اس کو سہنا اس آخرت کے عذاب سے آسان ہے، اس لیے کہیں خدایا وہ قیامت برپا نہ کر اور وہ برائیوں کی سزا دینے کا جو تو نے وعدہ ہم سے کر رکھا ہے اس وعدے کو بھی پورا نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو زندگیاں ہیں، یہ برزخ کی زندگی اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ برزخ میں کیا ہو رہا ہے؟ خاتون جنت صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ایک طولانی روایت ہے، آپ نے اس میں فرمایا کہ اذا اراد اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے خیر اور بھلائی چاہتا ہے اور اس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو تو دنیا میں کسی نہ کسی آزمائش میں اس کو ڈال دیتا ہے، مالی آزمائش میں، بیماری کی آزمائش میں، خود بیمار ہو جائے، بیوی بچے بیمار ہو جائیں، جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دنیا کی پریشانیاں اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی نہ ہوں تو وہ قبض روح کے موقع پر سختی کی جاتی ہے، جان کنی کے موقع پر سختی کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی خدا نہ خواستہ گناہ بچ جائیں تو پھر فشار قبر کی بعض روایات میں وہ انسانی پسلیوں کا ایک دوسرے سے ملنے کو یوں انگلیوں کے، ایک ہاتھ کی انگلیوں کا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے یوں مل جانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس تشدد کے نتیجے میں گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بدبخت ہے کہ یہ ساری سختیاں، یہ ساری آزمائشیں اور یہ سارے امتحانات اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی نہ ہوں، پھر برزخ کا دورانیہ ہے، اور برزخ میں وہ اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تاکہ جب قیامت کے دن وہ حشر نشر کے لیے دوبارہ زندہ ہو کے اٹھے تو گناہوں سے پاک اٹھے۔ اس کے بعد محمد اور آل محمد کی شفاعت بھی اس کے انتظار میں ہے۔ مجھے برزخ کے حوالے سے دو موضوع پر مکمل گفتگو کرنی تھی، میرا ارادہ یہ تھا، میں نے ذہن میں ان مطالب کو بٹھایا ہوا تھا کہ برزخ میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک لفظ ہے امداد، دوسرا لفظ ہے عربی کا استمداد۔ امداد کسی کی مدد کرنا، وہاں کچھ لوگ امداد کے منتظر ہیں، آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ ہمارے مرحومین، یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کے نتیجے میں اور آنکھ کے بند ہونے کے نتیجے میں یا یہ ان شریانوں اور رگوں سے حرکت وہ خون یا حرکت قلب کے بند ہونے کے نتیجے میں وہ مرنے والے کی فائل بند نہیں ہوتی۔ جس طرح اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو، عزیزوں کو، دوستوں کو آپ دنیا میں فائدہ پہنچا سکتے تھے، مرحوم ہونے کے بعد بھی برابر ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی زندگی میں نمازیں ساری عمر نہیں پڑھتا یا چند سال نہیں پڑھتا اور وہ مرحوم ہو جائے، جو بڑا بیٹا ہے اس کے اوپر باپ کی نمازیں اسی طرح واجب ہیں جس طرح اس کی اپنی اور زندگی میں 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں۔ البتہ فقہا کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں باپ کی نمازیں ساری واجب ہیں چاہے جان بوجھ کے بغیر کسی مجبوری کے نہ پڑھی ہوں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جو نمازیں بغیر کسی مجبوری کے اس نے چھوڑی ہوں ان کو پڑھنا واجب نہیں ہے، صرف ان نمازوں کو پڑھنا واجب ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، غرض کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکا ہو۔ لیکن سربستہ طور پر بڑے بیٹے پر مرحوم باپ کی نمازوں کو پڑھنا واجب ہے، یہ اس لیے کہ اس کی فائل بند
نہیں ہوتی. اس کے واجبات کو بجا لا کے وہ برزخ میں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. وہ آپ اپنی مدد کے ذریعے، ایک جملہ عرض کروں، جس طرح اس دنیا میں وہ آپ کو ایک طبقاتی تفاوت نظر آتا ہے. کوئی E7 میں رہتا ہے، کوئی کچی آبادی میں رہتا ہے، کوئی 2-4 وہ کمروں پر مشتمل مکان میں رہتا ہے، اور کوئی درجنوں. یہ عالم برزخ میں بھی اسی قسم کا طبقاتی تفاوت ہے. اور وہ تفاوت جو ہے وہ اس دنیا میں عملی زندگی میں تفاوت کا نتیجہ ہے. یہ جو آپ کے اعمال ہیں، انہی اعمال میں تفاوت اور اختلاف کے نتیجے میں وہاں عالم برزخ میں اس کی زندگی میں یہ تفاوت ہے. میں نے ناسخ التواریخ میں وہ ایک واقعہ پڑھا تھا. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مرحومین کا وہ ایک قافلہ وہ جا رہا ہے، اکثر لوگ اس میں خوش ہیں، اور ایک آدمی سب سے آخر میں ہے، پریشان حال ہے، افسردہ، اس سے صحیح چلا بھی نہیں جا رہا. اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے پسماندگان، ان کے لواحقین، ان کے جو کی اولاد ہے، ان کو ان سے ہمدردی ہے، اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے ان کے جو واجبات رہ گئے ہیں ان کو بجا لا کے اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے ان کی آپ وہ تقدیر بدل سکتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے مرحوم یا زندہ والدین سے نیکی کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرزند پیغمبر، کیا طریقہ ہے زندہ یا مرحوم والدین سے نیکی کا؟ فرمایا، ان تصلوا عنہما وتصوموا عنہما وتحجوا عنہما وتعتمروا عنہما، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، اور اس کا ثواب ان کی روح کے لیے ہدیہ کرو، اس کا ثواب برابر ملتا ہے ان کو. کہا لیکن ایک میرا بیٹا ہے، وہ میری خبر نہیں لیتا. جب سے میں اس عالم میں آیا ہوں اس نے میری خبر نہیں لی. اس کی آنکھ کھلی اور بیٹے کو بتایا، میں نے تیرے باپ کو اور مرحومین کے ساتھ دیکھا ہے، وہ اس حالت میں تھے، اور تیرا بیچارہ بے بس اور لاچار باپ اس حالت میں تھا، اس کی کبھی خبر لیا کرو. کہا بھئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دوسرے دن بھی دیکھا اس کو، پھر کہا اس کے پاس گیا. لکھا ہے کہ وہ کپڑے دھونے کا کام کرتا تھا. کوئی وہ دھوبی تھا، وہ کسی وہ پانی کے گھاٹ کے اوپر وہ چھوٹی سی نہر تھی، اس کے پاس لوگوں کے کپڑے دھو رہا تھا. پھر کہا کہ بھئی میں نے خواب میں پھر تیرے باپ کو دیکھا ہے، رحم آیا ہے مجھے تیرے باپ کو دیکھ کے. کچھ نہ کچھ حسب توفیق، کچھ نہ کچھ، کوئی ایک وقت کا کھانا، ایک کھجور کا دانہ، 1 روپیہ اپنے باپ کی سال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے دیا کرو. یہ مشتعل ہوا اور یوں دونوں ہاتھوں میں پانی اٹھایا اور اٹھا کے نہر کا پانی باہر، وہ گھاس تھی اس کے اوپر پھینکا. کہا کہ یہ ابو کے لیے. یہ بظاہر مایوس ہوا، آ کے سویا. پھر رات کو دیکھا اسی بیچارہ باپ کو، اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی. اچھا، اس روایت کا آخر میں لکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے وہ پانی کسی کو گلاس میں ڈال کے نہیں پلایا، لیکن اس کے یہ پانی اٹھا کے وہاں ڈالنے سے پہلے اس نہر کے اس کے سے تھپیڑے کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی مچھلی پانی سے باہر گر گئی تھی، اور گھاس کے اندر وہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی. یہ پانی گرتا ہے اور اس سے اس کی زندگی بچ جاتی ہے. اس کی ارادہ نیت میں بھی یہ شامل بات نہیں تھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں ایک دم توڑ رہی ہے چھوٹی سی مچھلی، لیکن یہ سبب بنا کہ ایک مرتی ہوئی مچھلی کو اس نے بچایا ہے. اس کے نتیجے میں مرحوم باپ کی حالت بدل جاتی ہے. اور اگر ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے حج یا عمرہ کرواتے ہیں، یہ کئی سال کی نمازیں جو انہوں نے نہیں پڑھی، 20 یا سینکڑوں مومنین کو ان کی ایصال ثواب کے لیے اگر ہم مومنین کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے ہمارے مرحومین کو کتنا فائدہ ہوگا. امداد، کچھ ہستیاں، کچھ مرحومین بیچارہ ہیں، بے بس ہیں، آپ کی امداد کے منتظر ہیں. اور ایک اصطلاح عرض کرنے لگا ہوں، کچھ ہستیاں، کچھ مقربان خدا
استمداد کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو. کچھ مرحومین ہمارے امداد کے منتظر ہیں اور کچھ ہستیاں ہمارے استمداد کے منتظر ہیں کہ ہم سے کوئی امداد طلب کرے تو ہم ان کی مدد کریں. استمداد یہ جو آپ کہتے ہیں نا، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، وہ اس عالم میں رہ کے اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبین کو، ابھی اشارہ فرما رہے تھے شیرازی صاحب، یہ خود ایک باب ہے کہ وہ عالم برزخ ہیں، وہاں وہ ہستیاں موجود ہیں، وہ ہماری فریاد کو سنتی ہیں، وہاں بیٹھ کے اثر انداز ہو سکتی ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں ان اختیارات کو استعمال کر کے آپ کو وہ ہستیاں مشکل سے نکال سکتی ہیں. یہ ایک الگ باب ہے. مکتب اہل بیت جو دین اسلام کا حقیقی مظہر ہے، یہ وحی الہی میں ڈوبا ہوا مکتب، اس کو سمجھنے اور اس کی پاسداری کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے.